نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین۔ الاسر اسلامک سینٹر ویانا 10 ڈسٹرکٹ ویانا کے مقامی ہال میں محرم الحرام کے سلسلہ میں 8ویں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض سید عباس نقوی نے ادا کیے۔ 8ویں مجلس عزا میں ایرانی امام سینٹر کے مرکزی رہنما علامہ منتظری نے شہدائے کربلا پر بیان کیا۔ شاگردی امام حسن مجتبی، شاگردی امام حسین و شاگردی امام سجاد سلام الله علیه۔ پاک فرینڈز آسٹریا کے صدر اور مسجد المدینہ کے صدر علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ نے محبت اہل بیت پر بیان کیا۔ تو دیکھیں کہ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اللہ، ہمارا رسول، ہمارا قبلہ ایک ہے، اور جس سے محبت کرنے کا درس دیا گیا اہل بیت اطہار وہ ایک ہیں، ان سے محبت کرنے کا ہمیں درس ملا، تو پھر ہمارے درمیان یہ نفرتیں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ جب احادیث کے اندر ہمیں ذخیرے کے اندر تواتر کے ساتھ یہ ملتا ہے، بلکہ احادیث متواترہ ہیں، صرف صحیح نہیں متواتر حدیث ہے، اور متواتر حدیث اس کو بولتے ہیں جس کا درجہ قرآن کے قریب چلا جاتا ہے، کہ اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں یہی تعریف کی جاتی ہے کہ حدیث متواتر وہ ہوتی ہے جو ہر دور میں اتنی تعداد میں اتنے لوگ روایت کریں کہ ان کا یک مشت جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو، تو حدیث متواتر۔ اور حسب معمول مجلس عزا میں حجت اسلام علامہ زندہ حسین نے خصوصی خطاب میں بسلسلہ محرم الحرام مقام اہل بیت پر بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ کبرا ایک بڑی، اصغر ایک چھوٹا، صغرا ایک چھوٹی۔ اب بھائی پاس میں آ رہی ہے، علی اکبر بڑا علی، فاطمہ کبرا۔ اس سے قبل تلاوت قرآن پاک آغا مہدی نے پیش کی اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، منقبت علی بھائی نے پیش کی۔ میرے مولا میں لکھوں تیری فضیلت کیسے۔ ذاکر اہل بیت قمر عباس نے قصیدہ پڑھا اور بے بس ہون کے آنسو روتا ہے، آیا جو بن کے دشمن دین مبی کا۔ سوہا ایرانی بھائی نے پڑھا۔ اور ذاکر اہل بیت اور سید بلال نقوی نے اشعار اہل بیت پیش کیے۔ علی علی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں علی علی، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اجازت ہے؟ مجلس کے اختتام پر علم پاک غازی عباس علمدار نکالا گیا اور اس موقع پر نوحہ قمر عباس نے پڑھا اور پھر ماتم داری زنجیر زنی کے بعد حاضرین شرکا مومنین و مومنات میں لنگر حسینی تقسیم کیا گیا۔ 8ویں مجلس عزا کے موقع پر پاک فرینڈز آسٹریا کے صدر علامہ غلام مصطفیٰ بلوچ کے ساتھ تنظیم کے عہدیداران نے بھی پیغام امن اور آپس میں بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے خصوصی طور پر شرکت کی۔ رپورٹ اکرم باجوہ، جہان نیوز، آسٹریا۔